تیسری بات فرمائی وہ رابطو ربط الخیل سے ہے یہ لفظ، اور یہ قرآن میں اس سے ملتی جلتی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، رباط وہی لفظ ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ رباط کہتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہنا، سرحدات اسلامیہ کی، اسلامی ملکوں کی جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہنا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مصر کے بعد یا قادسی، مجھے موقع اس کا پورا ذہن میں نہیں ہے کہ کس موقع پر آپ نے ایک موقع پر صحابہ کو اپنے لشکر کو ایک پیغام بھیجا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ فتح ہو گئی تھی، بہت بڑے پیمانے کے اوپر فتح ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ انتم فی الرباط دائمون، یاد رکھو کہ تم لوگ ان سرحدات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرو جیسے تم حالت جنگ کے اندر ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم لوگ ایزی نہ ہو جاؤ کہ فتح ہو گئی ہے اب تو بول بالا ہو گیا ایک طرح سے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہو۔ اور اس پر آپ کی اور نصائح بھی تھی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ دھوپ میں رہنے سے اور یعنی دھوپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر بڑھاؤ اور قائم رکھو۔ ان کو اس بات سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اس بات کا بڑا خیال رہا کہ مسلمانوں میں عیش پرستی اور عیش کوشی کی زندگی نہ آنے پائے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ڈھیلے ہو جائیں کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ جنگ کے میدان تھے یا وہ معیشت کے میدان تھے۔ دونوں جگہوں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نصائح ہیں امت مسلمہ کو، اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ مستعد رہیں اور وہ ہر وقت چاق و چوبند رہیں، وہ ہوشیار رہیں۔ اسی لیے اگر آپ کبھی احادیث میں وہ ابواب دیکھیں جو مسلمان ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے فضائل میں ہیں، تو اس میں حیران کن فضیلتیں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک رات جو مسلمان اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگا، ایک رات اگر وہ صرف جاگا تو یہ ایک رات کا جاگنا 1 سال کے روزوں اور نمازوں سے افضل ہے۔ دوسرا بندہ 1 سال روزے رکھے، ایک دوسری جگہ 1000 سال کا ذکر ہے کہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک رات کا جاگنا اس سرحد کی حفاظت پر جس کے پیچھے مسلمان رہتے ہوں اور جو مسلمانوں کی سرزمین ہو، اس کو کفار کے نرغے سے بچانے کے لیے۔ اور یہ جو اسلامی سرزمین کو اتنا تقدس حاصل ہوتا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو عبادات کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور یہ آزادی بہت بڑی چیز ہے، جہاں مسلمان علی الاعلان اپنے شعائر پر عمل کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور دوسرا اس کو تقدس اس لیے حاصل ہے کہ اس سرزمین پر مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ کے نظام کو نافذ کرنے کا موقع ہوتا ہے، اس کے امکانات ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ سرزمین گویا کہ تیار ہوتی ہے اس بات پر کہ اللہ جل شانہ جو مسلمانوں کو کے اوپر جو اپنے نظام کے نفاذ کی جو ذمہ داری عائد کی ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ ارض اسلام پر ہی ہوگی کہ ارض کفر پر تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس سرزمین کو ایک خاص قسم کا تقدس حاصل ہو جاتا ہے بوجہ ان 2 اہم ترین باتوں کے، جو جس کا اندازہ بندہ وہاں کر سکتا ہے، اس کا صحیح اندازہ لگا سکتا ہے جہاں پر یہ امکانات موجود نہ ہو۔ تو تیسری چیز فرمائی وہ رابطو، کہ تم لوگ مستعد اور تیار رہو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی مت کرو۔